بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئینی ترمیم پورا دن گزر چکا ہے لیکن آئینی ترمیم نہ ہو سکی۔ حکومتی ارکان کو خود نہیں پتہ کہ آئینی ترمیم ہے کیا۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اختر مینگل کو کال کی اور انہیں کہا کہ آپ آئینی ترمیم کے حق میں ہمیں ووٹ دیں۔ اب اختر مینگل صاحب کا جواب یہ تھا کہ جناب آپ نے ابھی تک ہمیں مسودہ بھجوایا نہیں ہے کہ آئینی ترمیم میں ہے کیا، جس پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ان کو کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ اس بات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ آئینی ترمیم حکومتی مفاد میں ہے، عوام کے مفاد میں بالکل نہیں ہے۔ اب سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ آئینی ترمیم ہے کیا۔ اب آئینی ترمیم میں سب سے پہلے بات آتی ہے قاضی فائز عیسی صاحب کی ایکسٹینشن کی۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ قاضی صاحب ایکسٹینشن نہیں لیں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ جتنے متنازع ہو چکے ہیں، امید ہے کہ اب وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد باری آتی ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی۔ اب آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا 10-15 سال سے کہ جتنے بھی چیف جسٹس لگے ہیں سینیورٹی بیس پہ ہی لگے ہیں۔ قاضی صاحب سے پہلے عمر عطا بندیال صاحب تھے، پھر اس کے بعد قاضی صاحب آئے، تو اب اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی باری ہے۔ لیکن حکومت آئینی ترمیم کر کے یہ جو آئین چلتا آ رہا ہے، یہ جو روٹین ہے، اس کو ختم کرنا چاہ رہی ہے۔ اب حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ وہ اپنے مرضی کا چیف جسٹس لگائے جو حکومت کے خلاف تو کچھ نہ فیصلے دے، البتہ اپوزیشن کے خلاف وہ فیصلے دے۔ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں 6 ججز کی جنہوں نے خط لکھا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ذرائع کے مطابق سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کو ٹرانسفر کیا جائے گا۔ اب اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں مولانا فضل الرحمان صاحب کی، تو حکومت نمبر گیم کے لیے مولانا کے پاس بار بار جا رہی ہے، بار بار منتیں کر رہی ہے۔ آج تحریک انصاف کے ارکان بھی ملے ان سے اور لگتا ہے کہ ان کی بات بن گئی ہے اور حکومت کی بات نہیں بنی، جس وجہ سے کبھی بلاول جا رہے ہیں، کبھی وزیر اعظم کے تھرو پیغام بھجوایا جا رہا ہے، کبھی وہ خود ملاقات کر رہے ہیں۔ تو مولانا نے ابھی تک ان کو کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ اگر تو مولانا کے 8 ووٹ ان آئینی ترمیم کے حمایت میں آ بھی جاتے ہیں، حکومت کی حمایت میں آ بھی جاتے ہیں، پھر بھی حکومت نمبر گیمز میں پیچھے ہے۔ اب نیشنل اسمبلی کے لیے ان کو چاہیے 224 ووٹ اور سینٹ کے لیے ان کو چاہیے 64 ووٹ، اور اگر آپ مولانا کے 8 ووٹ ایڈ بھی کر لیتے ہیں پھر بھی 4 سے 5 ووٹ کم ہوتے ہیں، اور تحریک انصاف تو ووٹ کاسٹ کر نہیں سکتی کیونکہ ان ڈیفیکٹو لا لگ جائے گا۔ تو اس ٹائم حکومت کے لیے بہت مشکل ہے۔ اگر ہم تحریک انصاف کی بات کریں کہ تحریک انصاف کے لیے ایسی کیا مشکل ہے، تحریک انصاف کے لیے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کچھ تحریک انصاف کے لوگوں سے ہی کہ حکومت جو عمران خان ہیں ان کا ملٹری ٹرائل ہونے کا خدشہ ہے۔ تو اس ٹائم حکومت اور اپوزیشن میں بڑی جنگ جاری ہے، دیکھتے ہیں جیت کس کی ہوتی ہے، کیا آئینی ترمیم ہوتی ہے۔ ابھی تک تو اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوا، آئینی ترمیم تو بہت بعد کی بات ہے۔ تو جاتے جاتے میں یہی کہوں گا کہ جو شخص بھی فوج پہ بھونکے گا وہ کتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حنیف عباسی صاحب نے کہا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔